نواز شریف صاحب اب ویسے ہی بیہیو کر رہے ہیں جیسے ایم کیو ایم کے ایک سابق لیڈر کیا کرتے تھے. جس طریقے سے میٹھا میٹھا ہاپ پر کڑوا کڑوا تھو کی جو پالیسی انہوں نے لی ہوئی ہے، اس سے نتیجے میں لیکن فرق ہے. جو میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کا جو کارکن ہے وہ محب وطن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کے جو لوگ پاکستان کے اندر ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی تقریر کو بالکل پسند نہیں کیا. اور یہ جو مریم نواز بعد میں فون کر کے ان کو بتا رہی تھیں کہ آپ کی تقریر سے بہت کوئی انقلاب آ گیا ہے، اور لوگ یہاں پہ پاکستان کی فوج سب سے پاپولر ادارہ ہے. پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں، الیکشن کمیشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض، سب سے زیادہ دکھ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو ہوا ہے، کیونکہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ٹریڈیشنلی اور روایتی طور کے اوپر پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں، وہ پاکستان کی فوج کے ہمدرد ہیں. اور نواز شریف صاحب کی تقریر کے بعد ایک سیریس ڈیبیٹ اب پی ایم ایل این کے اندر ہو رہی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ انہیں لیڈرشپ کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور یہ ایک مثبت ڈیبیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، یہ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں لیکن یہ وفاق کی جماعتیں ہیں، اور ہمیں ان کو بحیثیت جماعت مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ان ایلیمنٹ سے یہ جماعتیں جان چھڑائیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر بھی اور پاکستان کے اوپر بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو کارکنان ہیں وہ نواز شریف صاحب کو جلد اپنی مکمل طور شریف فیملی کو اپنی قیادت سے علیحدہ کریں گے اور ایک نئی مسلم لیگ نون بنائیں گے. اینڈ آئی وش دیم بیسٹ آف لک. ڈیل نہیں تھی، ڈیل کی چاہت تھی، اور یہ خیال تھا کہ ہماری ڈیل ہو جائے گی. جب ڈیل نہیں ہوئی ہے تو پھر سارے جو ہیں وہ پھٹ پڑے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا جو اب جیسے آج میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری سازش شہباز شریف صاحب کو گلگت بلتستان کے انتخابات سے پہلے گرفتار کرنے کی ہے. پہلی بات تو یہ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب تو کبھی گلگت بلتستان گئے ہی نہیں ہیں. ان کو تو نہ گلگت بلتستان میں کوئی جانتا ہے نہ ادھر کوئی جانتا ہے. بنیادی طور کے اوپر جو پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت وہاں پہ گلگت بلتستان میں شہباز شریف صاحب تو اجنبی ہیں ان کے لیے. لہٰذا شہباز شریف صاحب کو اب گرفتار کس نے کرنا ہے؟ وہ عدالت نے کرنا ہے، کیونکہ پری ریسٹ بیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں بھی نون لیگ کے خلاف ہیں، فوج بھی نون لیگ کے خلاف ہے، اور ہم تو خیر خلاف ہیں ہی. تو پھر پورا پاکستان آپ کے خلاف ہے، تو آپ کیسے یہاں پہ جو ہے وہ پالیٹکس کریں گے، کیا کریں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو اس وقت کی جو سیاست ہے وہ بالکل ایک اس وقت کسی گرداب میں آئی ہوئی ہے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے نکلنا کیسے. میں نے مشرف صاحب کے ساتھ سرو نہیں کیا. یہ بات شیخ رشید صاحب کو پتہ ہوگی، کیونکہ شیخ رشید صاحب پاپولر آدمی تو ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. آپ شیخ رشید صاحب پہ کچھ بھی تنقید کر لیں لیکن یہ تنقید تو نہیں کر سکتے کہ وہ پاپولر نہیں ہے. وہ واقعی پاپولر آدمی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس ملک میں سوائے عمران خان کے یہ جو موجودہ اس وقت لیڈرشپ ہے ہماری، اس میں کس نے فوج کے مارشل لاء میں وہ شامل نہیں رہا؟ عمران خان شامل نہیں رہے ہیں کسی فوج کے مارشل لاء میں، اور ان کے اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی جو ایک جدوجہد ہے وہ رہی ہے 22 سال. ورنہ پیپلز پارٹی کا جنم بھی جو ہے وہ مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے، پی ایم ایل این کا جنم بھی مارشل لاء کی کوکھ سے ہوا ہے. اور 22 سال کی اگر جدوجہد کسی لیڈر نے کی ہے اور اقتدار سے باہر رہ کے کی ہے وہ تو عمران خان نے کی ہے. لہٰذا اگر آپ پاکستان کو اگر آپ ٹرولی ڈیموکریٹک کوئی لیڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو عمران خان ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو ہر جگہ کے اوپر انہوں نے ملاقاتیں بھی کی ہیں. جھگڑا نواز شریف صاحب کا کیا ہے؟ نواز شریف صاحب کا کوئی اصولی جھگڑا تو نہیں ہے فوج سے. جھگڑا تو صرف یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے پیسے جو باہر رکھے ہوئے ہیں، فوج اور عدلیہ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ان پیسوں کو بچانے کے لیے؟ اور تو کوئی جھگڑا نہیں ہے. نہیں، کیا نکات ہیں جن کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کا کردار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے سیاست میں. فوج کا کردار نہیں ہے سیاست میں. پاکستان تحریک انصاف کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، فوج پاکستان کا ادارہ ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ بڑی کوئی جمہوریت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم فوج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالیں، جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل بات کی ہے کہ فوج جو ہے وہ جس طرح کا اس کا ماضی کا روایتی سیاسی کردار رہا ہے پاکستان کے اندر اس طرف جائے. نواز شریف صاحب کو جمہوریت کی خدمت کے اوپر کوئی یقین نہیں رکھتے. آج بھی وہ تو ڈیلیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں. ان کا کیا پرابلم ہے فوج کے ساتھ؟ اور پھر دوسرا جو ہم حکومت ہے،
ہم فوج کے اور جوڈیشری کے جو کردار ہے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں جوڈیشری کے اندر روزانہ ہمارے خلاف ریمارکس آتے ہیں. ایک چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں آپ کو حکومت نہیں کرنی آتی, کوئی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے, لیکن ہم تو ریئیکٹ نہیں کرتے. ہم اس لیے ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, نواز شریف صاحب کا کیا پرابلم ہے؟ 93 دیکھیے انہوں نے سب سے پہلے آصف نواز جنجوعہ صاحب کو آرمی چیف مقرر کیا, ان سے ان کی لڑائی ہوئی. وحید کاکڑ صاحب کو مقرر کیا, ان سے ان کی لڑائی ہوئی. جہانگیر کرامت صاحب سے کو مقرر کیا, ان سے ان کی لڑائی ہوئی. اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کو مقرر کیا, ان سے ان کی لڑائی. اب اگر 150 آدمی ایک طرف ہے اور نواز شریف صاحب اکیلے ایک طرف ہیں تو کوئی غلطی تو نواز شریف صاحب کی بھی ہوگی نا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اتنے بڑے فرشتے تھے اور سارے دوسرے جو ہیں وہ خراب تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل باجوہ صاحب جیسے کھلے دل کے آدمی کے ساتھ اگر کوئی نہیں چل سکتا اور اس کو اس پہ بھی گلے ہیں, وہ پھر کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا.